الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر و احسان ہے کہ گزشتہ اتوار یو کے کا 41واں جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اختتام کو پہنچا تھا۔ یہ جلسہ سالانہ نمائندگی کے لحاظ سے عالمگیر جلسے کی حیثیت اب اختیار کر گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں کہا تھا کہ جب تک خلیفہ وقت کی یہاں موجودگی رہے گی اس کی یہ بین الاقوامی حیثیت جو ہے وہ رہے گی، اور اس لحاظ سے جماعت یو کے کی ذمہ داریاں بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس جلسے پر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کا ہر فرد، مرد، عورت، بچہ، جوان اس ذمہ داری کو خوب سمجھتا ہے اور نبھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کارکنان کو جزا دے جو کسی بھی طرح ان مہمانوں کی خدمت بجا لا رہے تھے اور اب تک یہ خدمت بجا لا رہے ہیں۔ اس دفعہ جیسا کہ تمام شاملین جلسہ نے دیکھا کہ جلسے سے کئی ہفتے پہلے بھی اور جلسے کے دوران بھی غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ جاری رہا، بلکہ اس موسم کے ناموافق حالات کو دنیا میں ہر احمدی نے MTA کے ذریعے سے دیکھا، جو بھی اس جلسے کے پروگرام کو سن رہا تھا۔ جہاں اس جلسے میں موسم کی وجہ سے جلسے کے انتظامات کو چلانے میں بعض دقتیں پیش آئیں، وہاں وہ لوگ جو جلسے میں شامل ہوئے انہیں بعض مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، خاص طور پر پارکنگ کا نظام جو تھا کاروں کی وہ درہم برہم ہونے کی وجہ سے بہت دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود اکثریت نے، بلکہ چند ایک کے سوا تمام شاملین نے انتظامیہ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی اور عموماً حوصلہ ہی دکھایا تمام مہمانوں نے۔ تاہم بعض شامل ہونے والوں کی طرف سے بے صبری کے مظاہرے میرے علم میں آئے ہیں، جنہوں نے بعض نوآئین اور غیروں پر اچھا اثر نہیں چھوڑا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کی مثال ایک سفید چادر سے دی جا سکتی ہے، اور اس چادر پر ایک ہلکا سا نشان بھی یا ایک قطرہ بھی اگر ہوگا کسی دوسرے رنگ کا تو وہ بہت نمایاں ہو کر سامنے آئے گا
اور آتا ہے. اس لیے اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے دکھانے کی طرف ایک احمدی کو بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے. ایک احمدی کا صبر اور وسعت حوصلہ ایک خصوصی امتیاز ہے اور ہونی چاہیے. اس کو ہمیشہ یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میری حیثیت ایک احمدی کی حیثیت ہے. اگر کہیں چند بے صبرے کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ڈیوٹی والا وہاں کوئی موجود نہ ہو تو اس موقع پر باقی احمدیوں کو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ تو اس رویے کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال اگر یہ صحیح ہے کہ بعض بے صبری کے مظاہرے ہوئے تو ایسے اظہار کرنے والوں کو بہت استغفار کرنی چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا عموماً لوگ حقیقت کو سمجھتے رہے اور انتظامیہ سے متعلق زیادہ شکوے شکایت پیدا نہیں ہوئے اور عموماً انتظامیہ سے انہوں نے تعاون کیا. اللہ ان سب بلند حوصلگی کا مظاہرہ کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جزا دے. مجھے پتہ ہے کہ بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں بعض جگہ. بہرحال اس موسم نے ایک بہت بڑا فائدہ انتظامیہ کو یہ پہنچایا کہ بعض حالات میں یا ایسی موسمی شدت کی صورتحال میں جو مسائل پیدا ہو سکتے تھے ان کی طرف انتظامیہ کو توجہ دلا دی. کیونکہ اسلام آباد میں پہلے جلسے ہوتے تھے. وہاں جلسے ہونے کی وجہ سے سوائے ابتدائی چند ایک جلسوں کے جس میں کچھ نہ کچھ دقت پیدا ہوئی، عموماً بڑے آرام سے جلسے ہو جایا کرتے تھے. موسم میں بھی اتنی شدت نہیں ہوتی تھی. دوسرے کاروں اور لوگوں کے چلنے کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ وہاں کی زمین بھی کافی حد تک بیٹھ گئی تھی، نرم نہیں تھی. دوسری پکی سڑکیں قریب تھیں. پارکنگ کے لیے اچھی جگہ پکی جگہ ہمسایوں سے مل جاتی تھی. پھر راشمور میں 2005 میں جلسہ ہوا تو وہاں بھی کیونکہ حکومت کے محکمے کی جگہ تھی اور بڑے فنکشنز کرنے کے لیے ہی انہوں نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہے. بلکہ پھر بارش بھی صرف ان دنوں میں ہوئی اس سال، لیکن جلسے کے دنوں میں ہوئی. اس سال کی طرح کئی ہفتے سے لگاتار بارشیں نہیں ہو رہی تھیں. تو ان باتوں نے انتظامیہ کو لگتا ہے یہ احساس ہی کبھی نہیں ہونے دیا کہ خراب ترین حالات اگر موسم کے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے یا کیا کرنا چاہیے. بہرحال اس سال کا یہ تجربہ کروا کر اللہ تعالیٰ نے بہت سے انتظامی امور کی طرف انتظامیہ کو بھی توجہ دلا دی. اس سال جو افسران تھے انتظامیہ کے اوپر کے بشمول امیر صاحب، جس طرح 3-4 دن جلسے کے دنوں میں ان لوگوں کے رنگ اڑے رہے ہیں، وہ واقعی بڑی پریشانی تھی ان کے لیے بھی. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ یہ بہتر پلاننگ کریں گے. بہرحال اللہ کی طرف سے جو بھی امتحان ہوتا ہے وہ کام میں بہتری کی راہیں کھولتا ہے، اور جو کمزوریاں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اصلاح ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی اصلاح ہوگی. اور نہ صرف ان امور کی اصلاح ہوگی بلکہ مزید گہرائی میں جا کر غور کرنے سے بعض ایسے امور کی طرف بھی توجہ پیدا ہوگی جن کے پیدا ہونے کے بہت دور کے امکانات ہیں. بہرحال
اکثر لوگوں کی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2008 کے جلسے کے انتظامات ہر لحاظ سے بہترین کرنے کی طرف توجہ دلا دی ہے اس سال. تو آئندہ سال لوگوں کی حاضری بھی شاید جو سب سے زیادہ یہاں زیادہ سے زیادہ حاضری کبھی ہوئی ہے اس سے شاید 4-5 ہزار زیادہ ہی ہو. بعض کا خیال ہے کہ اگر برٹش ایمبیسی نے ویزے دینے میں کھلے دل کا مظاہرہ کیا تو شاید اس سے بھی زیادہ حاضری ہو جائے، جو عموماً حاضری ہوتی ہے اس سے 8-10 ہزار زیادہ ہو جائے. تو بہرحال جتنی بھی حاضری ہو، یو کے کی جماعت مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنبھال سکتی ہے، لیکن بعض کمزوریوں کے ظاہر ہونے سے مجھے امید ہے کہ اب اتنا ہوگا، اتنا اثر انشاءاللہ ہو جائے گا اپنے سب کام کرنے والوں پہ کہ زیادہ بہتر طور پر سنبھال سکیں گے اور انتظامات کا معیار بھی پہلے سے اچھا ہوگا. اس سال موسم کی حالت کو دیکھتے ہوئے اور حدیقۃ المہدی میں بارشوں کی وجہ سے زمین کی حالت کے مد نظر کاروں اور ویگنوں کی پارکنگ کے لیے متبادل انتظام کا فیصلہ کیا گیا تھا اور ایک ادارے کی پارکنگ بھی حاصل کی گئی تھی جو 2-3 میل کے فاصلے پر ہے حدیقۃ المہدی سے. لیکن ایک غلطی ہوئی کہ یہ فیصلہ ہوا کہ کاروں میں آنے والے اپنی سواریاں حدیقۃ المہدی میں اتارتے جائیں اور پھر پارکنگ کی جگہ ڈرائیور کاریں لے جائیں اور ڈرائیورز کو پھر وہاں سے بسوں کے ذریعے لایا جائے. تو اس وجہ سے سواریاں اتارتے ہوئے اتنا وقت لگ جاتا تھا کہ لمبی کیو جو سڑک تھی اس علاقے کی سرکاری اس پر بھی لگنے شروع ہو گئے اور پولیس والے گھبرا گئے اس سے کہ علاقے کی سڑکیں بلاک ہونی شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ یہاں فٹ بال کے میچ ہوتے ہیں، دوسرے فنکشن ہوتے ہیں تو یہ سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں کیونکہ مسلمانوں کا سوال تھا اس لیے کچھ زیادہ گھبراہٹ انہوں نے دکھائی. قریب جو چھوٹے 2 قصبے تھے ان کے گھروں کے سامنے بھی کاروں کی لائنیں لگنی شروع ہو گئیں اور عارضی طور پر زیادہ وقت کے لیے کاریں کھڑی ہوئیں تو گھر والوں میں بھی بے چینی پیدا ہوئی. بہرحال یہ طریق اتنا کامیاب نہ ہوا اور پھر رات کو واپسی کے وقت بھی جب کاروں کی سواریوں کو واپس پارکنگ تک بسوں کے ذریعے سے لے جایا گیا تو پھر کچھ بدمزگی ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. بہرحال عمومی طور پر لوگ آرام سے سوار ہوئے. چند ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسائل کھڑے کرنے والے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہو کچھ بدمزگی ہو جاتی ہے. اور اس بدمزگی کی وجہ سے وہ جانے والے جو تھے مسافر، عورتیں، بچے، مرد، وہ بھی کچھ گھبرا گئے اور انتظامیہ بھی تھوڑی سی گھبرا گئی. اس لیے وہ وقتی معمولی پریشانی جو تھی بہت زیادہ نظر آنے لگی اور ہر ایک نے اپنی اپنی ایک کہانی بنا لی. دن کے وقت پولیس کے رویہ جو تھا اس سے بھی کچھ پریشانی تھی. تو بہرحال یہ انتظامیہ کو میرے خیال میں پتہ لگ گیا ہے کہ اتنی قریب پارکنگ شاید مناسب نہیں، یا پھر گاڑیاں سیدھی پارکنگ میں جاتی جہاں انتظار گاہ ہوتی، پارکنگ میں کوئی شیڈ ہوتا، چائے وغیرہ کا انتظام ہوتا، غسل خانے کا انتظام ہوتا، عورتوں بچوں نے جانا ہوتا ہے اور وہاں سے پھر بسوں کے ذریعے سے تمام لوگ جلسہ گاہ لائے جاتے. بہرحال یہ تجربہ اتنا کامیاب نہیں ہوا اور پھر کیونکہ فوری طور پر ہنگامی نوعیت کا انتظام کیا گیا تھا اس لیے معاونین اور منتظمین کی بھی کمی اس پارکنگ کی جگہ پر رہی. یہ جگہ ایم او ڈی کی جگہ کہلاتی ہے، وہاں بہتر یہ ثابت نہیں ہوئی اور پھر اگلے دن وہاں چھوڑنی پڑی پارکنگ. جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ گھروں کے سامنے کاریں زیادہ عرصہ کھڑی ہونے کی وجہ سے چند ایک نے بعض لوگوں نے ہم میں سے سڑکوں پر ہی پارکنگ کر لی اور پھر مسافروں کو لاتے لے جاتے وقت تھوڑی سی بدمزگی بھی ہوئی
جو جلد بازوں کی وجہ سے ہوئی، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں. اس لیے ڈسپلن بھی خراب ہوا، راستے بھی رکے. ہمیشہ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ایک احمدی کے ساتھ احمدیت کا جو اعزاز، نام کا جو اعزاز لگا ہوا ہے، اس کے بعد فرد جماعت کی حیثیت کوئی ذاتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جماعتی فنکشن میں، بلکہ کسی بھی احمدی کی کسی بھی حرکت کا اثر جماعت پر ہوتا ہے. کوئی بھی حرکت اگر ہو تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں شخص نے حرکت کی، بلکہ غیروں کی اگر نظر ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ احمدی نے یوں کیا یا جماعت کے افراد نے یوں کیا. اس لیے اس بات کا ہر احمدی کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. اور جیسا کہ دوسرے دن کے تجربے سے پتہ چلا کہ شروع میں ہی پارکنگ کا انتظام اسلام آباد میں اور لندن والوں کے لیے بیت الفتوح اور مسجد فضل کے قریب جو رہتے ہیں لوگ، بیت الفتوح میں ہونا چاہیے تھا. اسی طرح بعض اور جگہ مقرر کی جا سکتی تھی جہاں سے زیادہ تعداد میں بسیں چلائی جا سکیں. اسی طرح حدیقۃ المہدی میں پارکنگ کے لیے ابھی سے پلاننگ اگلے سال کی ہونی چاہیے. 2 دن اس سال بھی کچھ کاروں کی پارکنگ حدیقۃ المہدی میں کی گئی، لیکن کیچڑ کی وجہ سے بہت سی کاروں کو بہت مشکل سے نکالا گیا. اگر پلاننگ ہو تو اسلام آباد اور لندن سے بسوں کے ذریعے لانے سے پھر چند ہزار کاروں کا، 2-3 ہزار کاروں کا حدیقۃ المہدی میں بھی انتظام ہو سکتا ہے. ویسے لوگ جو روزانہ واپس آنے والے نہ ہوں ان کی کاریں وہی کھڑی رہ سکتی ہیں، ان کے پاس رہائش رکھتے ہیں وہاں. اسلام آباد والے جو رہائش رکھتے ہیں وہ اسلام آباد میں ان کی کاریں کھڑی رہیں. تو بسوں میں آنے سے ایک تو علاقے کے لوگ بھی پریشان نہیں ہوں گے، چھوٹی سڑکیں ہیں وہ بھی بلاک نہیں ہوں گی، پولیس لوگوں کو پریشان نہیں کرے گی، جو کھانا اور دوسرا سامان لانے والی گاڑیاں ہیں ان کا راستہ بھی نہیں رکے گا. بسیں اسلام آباد سے جو چلیں گی وہ بھی آسانی سے اور تیزی سے حدیقۃ المہدی پہنچ سکتی ہیں. تو ہر لحاظ سے لوگ پریشانی سے بچیں گے. ابھی تک حدیقۃ المہدی جگہ پہ بعض کام ہم نہیں کر سکتے. کھانے کا انتظام، پکانے کا انتظام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور کھانا پک کر اسلام آباد سے آتا ہے وہاں ٹھہرے ہوئے مہمانوں کے لیے بھی. اگلے سال انشاءاللہ خلافت جوبلی کا جلسہ ہے جیسا کہ میں نے کہا، اس لیے انتظامیہ کو بھی اور افراد جماعت کو بھی اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے تاکہ حت الوسع بہترین انتظام کے تحت جلسے کی تمام کارروائی ہو سکے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں افریقہ کے جلسوں اور پاکستان کے جلسوں اور قادیان کے جلسوں کی مثال دی تھی کہ کس طرح لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور کرتے ہیں. تو اس جلسے میں یہ نظارہ یہاں کے ممبران جماعت اور دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے افراد جماعت نے بھی دکھا دیا. عورتیں، بچے بسوں کے انتظار میں کئی گھنٹے بارش میں بھیگتے رہے اور بڑے آرام سے کھڑے رہے. معمولی سا کہیں واقعہ پیش آیا ہوگا لیکن عمومی طور پر بڑے آرام سے کھڑے رہے، انتظار میں رہے. بعض 4-5 گھنٹے تک کھڑے رہے، بلکہ اکثر نے شاید کھانا بھی نہیں کھایا رات کا. تو ان کو یوں کھڑا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے میں بھی ان کے پاس گیا تو یوں کھڑے ہنس رہے تھے اور خوش تھے جیسے انتہائی آرام دہ موسم میں کھڑے ہیں، حالانکہ بارش ہو رہی تھی اس وقت. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت بھی عجیب جماعت ہے. پیار آتا ہے اس جماعت پر. بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو بھیگتے دیکھ کر مجھے بے چینی شروع ہو گئی تھی، بلکہ پوری رات ہی بے چین رہی. استغفار بھی میں کرتا رہا، اللہ تعالیٰ سے ان کی صحت و سلامتی کی بھیک بھی مانگتا رہا، اس موسم کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو. تو اگلے دن کی حاضری دیکھ کر تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل نے فضل فرمایا ہے اور عمومی طور پر لوگ محفوظ رہے. موسم کی شدت سے کل وہی چہرے اکثر نظر آ رہے تھے. تو اس بات پر بھی
ہمیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے موسم کے بد اثرات سے عمومی طور پر ہمیں محفوظ رکھا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اکا دکا کے علاوہ عموماً مہمانوں اور شامل ہونے والوں نے انتظامات میں کسی قسم کا کوئی شکوہ نہیں کیا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعض جگہ مہمانوں کو کھانا بھی کئی جگہ فوری طور پر متبادل انتظام کرنے کی وجہ سے نہیں مل سکا یا صحیح طور پر نہیں مل سکا۔ موسم کی وجہ سے کچھ تعداد کو اسلام آباد میں مارکی لگا کر جلسہ سنوایا گیا، کچھ کو بیت الفتوح میں جلسہ سنوایا گیا، کچھ غلطی سے مسجد فضل آ گئے تھے کہ یہاں سے بسیں لے جائیں گی، لیکن وہاں سے انتظام نہیں تھا، جس کی وجہ سے دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال جو بھی مختلف جگہ صورتحال ہوئی، انتظامیہ اور امیر صاحب نے اس پر معذرت کی ہے اور سب مہمانوں تک بھی معذرت پہنچانے کا ہے، تو اور ان سب کو بعض جگہ پر معمولی کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، اس پر بھی شرمندگی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ تمام مہمان جن کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے گزرنا پڑا، اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے انتظامیہ کو سے درگزر کریں گے اور معاف فرمائیں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ کچھ پولیس کی وجہ سے معاملہ بگڑا، انہوں نے کچھ جلد بازی دکھائی۔ گزشتہ سال بھی بعض دفعہ لائنیں لگی تھیں لمبی، لیکن گزشتہ سال جو افسر تھا وہ ذرا ٹھنڈے مزاج کا تھا۔ اگر اس سال بھی وہی مزاج رکھنے والا افسر ہوتا تو شاید 75% معاملات جو ٹریفک کے تھے آرام سے حل ہو جاتے۔ بہرحال یہ بھی ایک تجربہ ہے۔ یہ پتہ چل گیا کہ ہر قسم کے انتظامات میں مزید گہرائی تک جانے کی ضرورت ہے۔ سرکاری افسران سے واسطہ رابطہ جو ہے اس میں بھی میری صرف خوش فہمی جو ہے اس سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہر انسان کا مزاج مختلف ہوتا ہے، اس لیے پلاننگ ہمیشہ بدترین حالات کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے، اور اس طرح کی پلاننگ میں پھر کم سے کم پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ بہرحال عمومی طور پر یہ تو کمزوریاں میں جو دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اجاگر ہوئی تھیں۔ معمولی باتیں بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ بہتر سے بہتر کی طرف ہمارا قدم بڑھتا چلا جائے۔ عمومی طور پر جلسے کا انظام بہت اچھا تھا، اور جب ہم اپنی کمزوریاں سامنے رکھیں گے تو مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اکثریت شامل ہونے والوں نے بھی اور غیر مہمانوں نے بھی اور پولیس انتظامیہ نے بھی بعد میں انتظامات کو سراہا ہے، تعریف کی ہے، اور ہمیں اس بات پر شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کے خود سامان پیدا فرما دیے اور ہمیشہ کسی نہ کسی ذریعے سے پیدا فرماتا رہتا ہے۔ یہی ایک مومن کا کام ہے کہ کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے بہتری کی طرف قدم بڑھاتا رہے۔ اب میں جیسا کہ میرا طریق ہے عموماً جلسہ کے بعد کے خطبے میں شکر کے مضمون کے تحت کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس لیے آج میں تمام ناظمین، منتظمین اور معاونین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ سب نے بڑی محنت سے اور بہت اچھا کام کیا ہے۔ مختلف شعبہ جات ہیں، مختلف طبقات کے والنٹیئرز تھے، ان میں کھانا پکانا، کھانا کھلانا، کھانے کو مختلف قیام گاہوں میں پہنچانا، ٹرانسپورٹ کا انتظام، اور اسی طرح صفائی کا انتظام، پانی کا انتظام، رہائش کا انتظام، بے انتہا انتظامات ہیں، اور مختلف والنٹیئرز اس میں تھے۔ ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی بساط کے مطابق بہت اچھا کام کیا ہے، اور موسمی شدت یا روک ان کے کام میں روک نہیں بن سکی۔ ہر ایک نے بغیر کسی عذر اور نخرے کے ہر قسم کا کام کیا ہے۔ یہاں کے پیدائشی جن کے بارے میں بعض کے ماں باپ کو فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جماعت سے اعلیٰ معیاری وابستگی رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، تو ان سب نے بڑا اچھا مظاہرہ کیا،
معاونین نے بھی تقریباً سب معاونین ہیں، بلکہ تقریباً نہیں تمام نے ہی مزدوروں سے بھی بڑھ کر کام کیا ہے۔ بعض نے شاید اتنا شدید کیچڑ جو وہاں حالت ہو گئی تھی پہلی دفعہ دیکھا ہو، اور اس پر یہ ہے کہ پھر صرف دیکھا نہیں، اس کیچڑ میں جانا بھی پڑا کام کرنے کے لیے، اور پھر کاروں کو اس کیچڑ میں سے نکالنا بھی پڑا، اور جب کاروں کے پہیوں سے کیچڑ اڑتا ہے تو ایک لگتا تھا کیچڑ کی ایک بچھاڑ ہو رہی ہوتی تھی، اور جو کھڑے ہوئے تھے پیچھے ہوتے ہیں دھکا لگانے والے کارکن، ان کا حلیہ بگڑ جاتا تھا کیچڑ سے۔ لیکن روزانہ رات 1:30-2 بجے تک یہ والنٹیئر بڑی محنت سے اللہ کے فضل سے کام کرتے ہیں۔ یوگنڈا کے جو وزیر ایک آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنا پیغام بھی پڑھا تھا، صدر یوگنڈا کا، مجھے انہوں نے کہا کہ میں یہ معاونین اور کارکنان جو ہیں سارے کام کرنے والے، ان کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں کہ مختلف طبقات اور علمی قابلیت کے لوگ ہیں، اور بغیر کسی دنیاوی فائدے اور لالچ کے صرف جماعت کی خاطر اور خدا کی خاطر انتہائی محنت اور عاجزی سے ایسے کام کر رہے ہیں جن کو پیسے لگ کر بھی شاید بعض لوگ کرنا پسند نہ کریں۔ میں نے انہیں کہا کہ یہی تو احمدیت کی خوبصورتی ہے، یہی تو وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا ہے۔ جماعت کے کام کرنے کے لیے ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے، یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ سامنے کیا ہے، کام کا ارادہ کیا اور بس اس میں کود پڑے، اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا میں رہنے والے ہر احمدی میں ہے، ہر ملک کی جماعت میں۔ یہ کارکنان اس دفعہ تو بارش کی وجہ سے سارا دن اور ساری رات بارش میں بھیگتے رہے ہیں بعض، لیکن اپنے سپرد جو کام تھے ان میں حرج نہیں ہونے دی۔ بعضوں کے پاس برساتیاں بھی نہیں تھیں، بلکہ میں صدر خدام احمدیہ سے کہتا بھی رہا کہ کم از کم ان کو رین کوٹ لے دیں، کیونکہ چھتریاں لے کے تو پھر کام نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رین کوٹ بھی نہیں مل رہے تھے، بلکہ علاقے کے دکانوں میں لندن میں بھی اور دوسرے شہروں میں جو ربر کے بوٹ ہوتے ہیں فل بوٹ ویلنگٹن کہلاتے ہیں، وہ بھی تقریباً میرا خیال ہے جلسے پہ آنے والوں نے بھی اور والنٹیئرز نے بھی خریدے اور تمام دکانوں سے خالی ہو گئے۔ تو ایک فائدہ ان ویلنگٹن کی انڈسٹری کو یہ بھی ہو گیا ہمارے جلسے سے کہ ان کی بکری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کارکنان کو بہترین جزا دے اور ایمان اور ایقان میں ان کے مزید ترقی دے، اور آئندہ پہلے سے بڑھ کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان خدمت کی توفیق ان کو ملے۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے تحت کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، میں سب کارکنان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا دے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ان لوگوں کو بھی شکر گزار ہوتے ہیں جن سے انہیں کسی قسم کا فیض پہنچ رہا ہو، اور ان معاونین نے اپنے آراموں کو تج کر، بعض نے 24 گھنٹے لگاتار کام کیا، یا شاید 1-2 گھنٹے سوتے ہوں 24 گھنٹے میں سے، لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے کام کیا۔ بس جلسہ پر شامل ہونے والے ہر احمدی کا فرض ہے کہ ان کے شکر گزار بنیں، اور شکر گزاری کا بہترین طریق یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو پہلے سے بڑھ کر اپنے فضلوں کا وارث بنائے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے، کسی کو اس کا تجربہ ہوا ہے، تو بھول جائیں ان کی غلطیوں کو۔
چھوٹی بچیاں، عورتیں، مرد سب نے بے نفس ہو کر یہ خدمات سر انجام دی ہیں۔ اور ان کارکنان سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق بخشی، اور آپ لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کی توفیق بخشی۔ یاد رکھیں آئندہ سال کا چیلنج بہت بڑا ہے، بس اس جذبے سے ہمیشہ خدمت پر کمر بستہ رہیں اور کبھی اس کو ٹھنڈا نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ ایم ٹی اے کارکنان نے بھی 24 گھنٹے کے تمام پروگراموں کو بڑے آسن رنگ میں کوریج دی ہے۔ اس پر بے شمار خطوط جہاں ایم ٹی اے کو آ رہے ہیں وہاں مجھے بھی براہ راست آ رہے ہیں خطوط۔ دنیا میں پھیلے ہوئے احمدی جذبات سے مغلوب ہیں اور شکر گزاری کے جذبات سے بھرے پڑے ہیں۔ خاص طور پر پاکستان سے بے شمار خطوط آئے ہیں کہ ہم ان کارکنان کے لیے دعا گو ہیں جنہوں نے ہمیں بھی اس روحانی معاہدے کے فیض سے محروم نہیں رکھا۔ اور ان کارکنوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے بے تحاشا کام کیا، لوگوں کو اس طرح کہ براہ راست پروگرام پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی۔ لوگوں کا بھی یہی اظہار ہے کہ بعض دفعہ ہمیں لگتا تھا کہ ہم جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بس یہ ایم ٹی اے کے کارکنان بھی جماعت احمدیہ عالمگیر کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ بعض کارکن تو مجھے پتہ لگا ہے کہ کئی دنوں سے جاگنے کی وجہ سے، کیونکہ سارے نظام کو اس جنگل میں سیٹ کرنا اس پہ وقت لگتا ہے تاکہ بہترین لائیو پروگرام دنیا کو دکھایا جا سکے، تو انہوں نے بڑی پہلے ہی محنت شروع کر دی تھی کئی دن پہلے سے۔ تو یہ لوگ جاگنے کی وجہ سے اتنے نڈھال ہو گئے تھے، بعض ان میں سے، بعض تھکاوٹ کی وجہ سے، نیند کے غلبے کی وجہ سے بہت بری حالت تھی۔ ایسے بھی تھے جو کیچڑ میں گر گئے اور پتہ نہیں چلا کہ گرے ہیں، اور وہیں کیچڑ میں پڑے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھیوں نے دیکھا تو زمین پر گرا پڑا ہے، اٹھا کر لائے، پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ میں تو فلاں کام کے لیے نکلا تھا، یہ مجھے نہیں پتا کہ پیر پھسلا ہے یا نیند کے غلبے کی وجہ سے میں گرا ہوں، مجھے تو بہرحال پتہ نہیں لگا، لیکن وہاں جب گرے تو وہیں پڑے سوئے ہوئے ہیں کھلے موسم میں۔ کیا یہ نمونے کسی دنیاوی مقصد کے لیے دکھائے جاتے ہیں؟ بس ایم ٹی اے کارکنان کے لیے بھی بہت دعائیں کریں، اور یہی ان کی شکر گزاری ہے۔ اکثریت ان میں سے والنٹیئرز کی ہے۔ جیسا کہ میں نے یوگنڈا کے غیر جماعت وزیر جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کی مثال دی ہے، اسی طرح بعض پروفیسر اور افسران دوسرے ممالک سے بھی آئے ہوئے تھے جو احمدی نہیں ہیں، کرغزستان سے، قزاقستان سے، نائجیریا سے، مراکش سے اور دوسرے ملکوں سے۔ تو سب سے میں نے ملاقات میں ان کے تاثرات پوچھے تھے۔ ہر ایک جلسے کے انتظام اور پروگرام سے بہت متاثر ہوا ہے، اور یہی کہا ہے کہ جو اسلام تم پیش کرتے ہو حقیقت میں یہی اسلام ہے۔ ایک رشین ممالک میرا خیال ہے کرغزستان کے تھے پروفیسر، ان کا یہ تاثر تھا کہ اس موسم نے تم لوگوں کو کیا ڈسٹرب کرنا ہے، اگر تم ان لوگوں کو کہو کہ مارکی کے بجائے باہر جا کر کیچڑ میں سجدہ کریں تو یہ سب لوگ باہر کیچڑ میں سجدہ کریں گے اور نمازیں پڑھیں گے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہ چیز ایسی ہے جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ یہ شاید میرا پہلے کسی اور ملک کے تھے، کرغزستان کے نہیں، بہرحال یہ تاثر تھا ان کا ایک۔ بس یہ باتیں ہمیں شکر گزاری میں بڑھاتی ہیں کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کو اپنی ایسی قوت قدسی عطا فرمائی جس کی وجہ سے آپ کو اطاعت و قربانی کے نمونے دکھانے والی جماعت عطا ہوئی۔ اس دفعہ امریکہ سے بھی مقامی امریکن احمدیوں کا وفد آیا تھا، کافی بڑا وفد تھا، اکثریت افرو امریکن کی تھی، بعض نئے احمدی بھی اس میں شامل تھے، بالکل نوجوان بھی تھے۔ جلسے کے نظارے دیکھ کر اور مجھ سے مل کر جو جذبات سے مغلوب ہو جاتے تھے، وہ ایک عجیب نظارہ ہوتا تھا۔ اپنے ملک میں بھی جلسہ دیکھتے ہیں، لیکن ان کا بیان ہے کہ اس جلسے کا اثر ہی کچھ اور تھا جو ابھی تک ہم محسوس کر رہے ہیں۔ ان کو یہ ماحول ہی بالکل مختلف لگا اس جلسے کا۔ پھر موسمی حالات کے باوجود شامل ہونے والوں اور خاص طور پر کارکنوں کے اخلاص و وفا کو دیکھ کر ان میں بھی ایک نئی روح پیدا ہوئی ہے۔ محبت اور بھائی چارے میں بڑے ہوئے ہونے کا نظاروں کے بھی ہر ایک کے اپنے تجربات ہیں جن کا بیان بہت لمبا ہے اور مشکل بھی ہے، کیونکہ یہ سب ایسی باتیں ہیں جو محسوس کی جا سکتی ہیں، ان کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح مجھے کینیڈا سے آئے ہوئے امیر صاحب کینیڈا نے لکھا کہ میں موسم کی شدت کے وجہ سے میرا خیال تھا کہ لوگ کم آئیں گے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس طرح حاضری ہے۔ عورتیں بھی جو اپنے چھوٹے بچوں کو سٹرول پر بچوں کی گاڑی میں بٹھا کے جا رہی تھیں، پاس سے کاریں گزرتی تھیں، کیچڑ اچھل کر، پانی کے چھینٹے اچھل کر ان پہ پڑتے تھے، لیکن پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور اللہ کے فضل سے جلسے کے پروگرام کے لیے شامل ہوئے۔ مجھے بھی کسی نے کہا کہ خواتین نہیں آئیں گی، بہت کم آئیں گی، تو میرا یہی جواب تھا کہ صرف وہ جو اپنا زیور اور کپڑے دکھانے کے لیے شامل ہوتی ہیں وہ نہیں آئیں گی، باقی اللہ کے فضل سے تمام عورتیں شامل ہوں گی۔ تو بہرحال یہ جلسہ اپنی تمام برکات سے مستفید کرتے ہوئے گزر گیا۔ ہر احمدی کو جو کسی بھی حیثیت سے اس جلسے میں شامل ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ شکر گزاری کے ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید انعاموں کا وارث بنائے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا وعدہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اے لوگو اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا۔ بس ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ کے شکر گزار بنے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعاموں کو مزید بڑھاتا چلا جائے اور آئندہ سال پہلے سے بڑھ کر فضلوں سے نوازے اور ہماری کمزوریوں اور کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرمائے۔ اور صرف اس جلسے کے تجربات سے صرف یو کے لوگ کی جماعت ہی فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ تمام دنیا کی جماعتیں اور ملکی جماعتی انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے جائزے لینے چاہیے، کیونکہ دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا بھی عقل مندی ہے۔ اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ جیسا کہ میں نے کہا خلافت جوبلی کے جلسے منعقد ہونے ہیں جن میں انضامات کی بھی وسعت ہوگی۔ یہاں کی انتظامیہ تو اپنی کمیوں اور غلطیوں کو لال کتاب میں جو جلسے کے لیے کہا ہوا ہے بنائی جاتی ہے ہر جماعت میں، اس میں لکھ لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مداوع بھی کرے گی، لیکن دوسرے لوگ جو نمائندہ یہاں آئے ہیں ان کو بھی اپنے کمزوریوں پر نظر رکھنی چاہیے، انہیں بھی اپنی اصلاح کے لیے ان باتوں کو نوٹ کر لینا چاہیے تاکہ آئندہ سال جیسا کہ میں نے کہا جلسوں میں جو وسعت ہوگی اس میں بہترین انتظام ہو سکے۔ اور خاص طور پر جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں جلسوں میں شامل ہوں گا، ان کے انتظامات میں انتظامات زیادہ وسعت کے متقاضی ہوں گے، تو زیادہ پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ اس لحاظ سے بھی جائزے لیں تمام دنیا کی جماعتیں، اور جو مقصد ہے ان جلسوں کا وہ ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے
کہ ہر احمدی کو چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں بس رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقوی پیدا ہوگا تو شکر گزاری کے جذبات بھی بڑھیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، سو تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بس حقیقی شکر گزار بھی وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، اس بات کا فہم و ادراک رکھتا ہو۔ اور اس جلسے میں شمولیت کا فائدہ بھی تبھی ہوگا جب اس مقصد کو حاصل کرنے والے ہوں گے جس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے۔ اور جب ہم اس طرح زندگیاں گزاریں گے تو حقیقی شکر گزار بنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق مزید انعامات اور برکات حاصل کرنے والے ہوں گے، اور پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کی بارش ہم پر ہوگی انشاءاللہ۔ بس پھر میں کہتا ہوں کہ ہر احمدی اس بات پر شکر گزار ہو کہ اس نے مسیح موعود کا زمانہ پایا جس کا انتظار کرتے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے بلانے پر اس جلسے میں آئے اور شامل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے افضال و برکات کو اترتے ہوئے دیکھا، کام کرنے والوں کے اخلاص و وفا کو دیکھا، غیروں کو متاثر ہوتے دیکھا۔ یہ شکر گزاری کے جذبات جتنے بڑھیں گے اور تقوی میں ترقی کے ساتھ شکر گزاری جتنی زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو سمیٹنے والے بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ شکر گزاری کی حقیقی روح کو سمجھنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔